السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاکسار محمد ابراہیم آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل وائس آف اسلام۔ جو کام پہلے بریلوی حضرات کیا کرتے تھے، اب چونکہ بریلویوں پر حکومت کی طرف سے نکیل ڈالی گئی ہے، اس لیے اب ضروری سمجھا گیا کہ وہ کام دیوبندی اپنے ہاتھ میں تھام لے، کیونکہ جن لوگوں کا مقصد ویڈیوز ڈال کر پیسے کمانا ہو، لوگوں میں انتشار پھیلانا ہو، فتنہ و فساد برپا کرنا ہو، تو ایسے لوگ کوئی بھی ایسا موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے جس سے انہیں لگے کہ فتنہ و فساد برپا ہو سکتا ہے۔ اس لیے وہ کیمرہ مین کو فوری طور پر وہاں پہنچا دیتے ہیں۔ انہیں پتا ہے کہ یہاں سے پیسے بھی آ سکتے ہیں اور لوگوں سے چندہ بھی وصول کر سکتے ہیں کہ دیکھیں ہم ختم نبوت کی خدمت کر رہے ہیں اور رد قادیانیت کورس چلا رہے ہیں، اس لیے آپ لوگ ہمیں مالی تعاون دیں۔ اب آپ دوستو دیکھ لیں کہ رئیس المنافقین کا شاگرد اس وقت آپ کی سکرین پر موجود ہے۔ حافظ آباد میں مانگڑ اونچا کے قریب ایک گاؤں ہے مانگڑ اونچا۔ اس میں یہ شخص پہنچا ہوا ہے، جماعت احمدیہ کے قبرستان میں جا کر یہ کہہ رہا ہے کہ احمدی مسلمانوں نے اپنی قبروں پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے، اس سے اس کا نکاح ٹوٹ گیا ہے، اس کا ایمان خطرے میں پڑ گیا ہے، اور قریب بستی میں رہنے والے تمام لوگوں کے نکاح ٹوٹ چکے ہیں اور ان کے کلمے فاسد ہو چکے ہیں، اس لیے برائے مہربانی ان کلموں کو مٹایا جائے۔ یہ بیچارہ یہاں کھڑے ہو کر اس طرح کی ویڈیوز بنا رہا ہے۔ اب دوستو اس سے قبرستان پر حملہ ہونے والا ہے۔ جیسے بجو قبرستان پر حملہ کرتے ہیں، قبریں کھود کر مردوں کو نکالتے ہیں اور ان کے ساتھ جو سلوک کرتے ہیں وہ آپ کو معلوم ہے۔ اس شخص نے باقاعدہ طور پر احمدیہ قبرستان مانگڑ اونچا کا بورڈ بھی لگایا ہوا ہے اور مقامی انتظامیہ اور مولویوں سے بھی رابطہ کیا ہے کہ یہاں کو معاذ اللہ مسمار کیا جائے۔ ان کا یہی کام ہے کہ احمدیہ قبرستانوں پر حملہ کریں، قبروں کو مسمار کریں، میناروں اور قبروں کے قطبوں کو توڑیں اور کئی جگہ قبروں کو بٹھا دیں۔ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا ایمان خطرے میں پڑتا ہے۔ چونکہ ان لوگوں کو پتا ہے کہ مردہ بھی ان کے نزدیک زندہ ہے، اس لیے یہ کہتے ہیں کہ قبرستان میں جاؤ تو دھوتی پہن کر مت جاؤ، کیونکہ قبر میں سے مردہ جھانکتا ہے، تو ان کے ہاں مردوں کے زندہ ہونے کا عجیب تصور ہے۔ اس لیے ہماری جماعت کو دیکھیں کہ یہ لوگ مردوں سے بھی اس قدر خوف زدہ ہیں کہ کوئی قبرستان میں آ کر کلمہ پڑھ لے تو انہیں گھبراہٹ ہوتی ہے۔ واقعی احمدیوں کا اسلام سے گہرا تعلق ہے کہ انہوں نے قبروں پر بھی کلمہ لکھا ہوا ہے اور اسی لیے اسے مٹانے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ کوئی بندہ یہاں قبرستان میں آ کے کلمہ پڑھ لے تو کلمہ پڑھ کے کہیں یہ نہ سمجھ لیں کہ یعنی ان کا تو واقعتاً اسلام سے گہرا تعلق ہے جو انہوں نے قبروں کے اوپر بھی کلمہ لکھا ہوا ہے، اس لیے کلمہ مٹانے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ اب پاکستان میں آپ لوگ دیکھ لیں کہ کس طریقے سے حکومت پاکستان کو تھریٹ بھی کیا جا رہا ہے، حکومت پاکستان کو بدنام بھی کیا جا رہا ہے، اور جو قانون ہے یہ خود قانون کو توڑتے ہیں، قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں، حالانکہ یہ خود پاکستان کے شدید مخالف تھے اور یہ خود کہا کرتے تھے پاکستان کی اگر پے بھی بن گئی تو ہماری داڑھی مونچھ منڈوا دینا۔ یہ لوگ بخوبی جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ احمدی مسلمانوں کو پاکستان میں اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور بالخصوص جہاں کہیں بھی وہ آباد ہے اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ یہ بیچارے قبروں سے بھی خوف زدہ ہیں، ہمارے احمدی مردوں سے بھی یہ خوف زدہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے اس خوف میں مزید اضافہ کرے اور اللہ تعالیٰ احمدیوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اور شریعت کسے کہیں گے ہم، کیونکہ اتنے فرقے ہیں، ہر کسی کی اپنی شریعت ہے نا جی، ہر اپنے اپنے طریقے سے فالو کر رہے ہیں، تو صحیح شریعت جو ہے وہ کیا ہوگی آج کے دور میں؟ دیکھیں اگر آپ فرقوں کی بات کریں تو یہ فرقے پہلے بھی تھے، آج بھی ہیں، اور فرقے تو ظاہر کے ہونے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیبی خبر بھی ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے سے اپنی امت کو اس بات سے باخبر کیا، متنبع کیا کہ خبردار جس طرح بنی اسرائیل 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے، وَإِنَّ هَٰذِهِ الْمِلَّةَ سَتَفْتَرِقُ عَلَىٰ 73 تو میری یہ ملت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی۔ سنن ابی داؤد کی صحیح حدیث ہے، اور یہی حدیث سنن ابن ماجہ کے اندر موجود ہے، المصدرک لصحیحین کے اندر، حدیث کی بہت ساری کتابوں کے اندر یہ صحیح حدیث موجود ہے۔ 18 کے قریب صحابہ کرام اس حدیث کے راوی ہیں۔ مضمون اور خلاصہ اس کا یہ ہے کہ 73 فرقوں میں امت بٹ جائے گی، 72 فرقے جہنم میں، وواحدۃ فی الجنہ، اور ایک جنت میں ہوگا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساتھ یہ بھی بتا دیا، جب صحابہ نے پوچھا کہ حضور ان میں سے جو ایک ہے جو نجات پانے والا ہے وہ کون ہوگا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا ہی الجماعت، وہ جماعت ہوگی۔ اب یہ ہم نے حدیثوں کے ساتھ حدیثیں ملا کے اس کو سمجھنا ہے، ہم محض یہ نہیں دیکھنا کہ کتنے فرقے پیدا ہو گئے تو ہم کدھر جائیں، تو بھئی ہم کدھر جائیں؟ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ آپ نے کدھر جانا ہے۔ اسی حدیث کو ڈیٹیل اور تفصیل کے ساتھ دیکھ لیں۔ ایک تو اس سکے گا کسی بھی مرحلے پر،
اور کسی کو یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ نفرت پھیلائے، اشتعال انگیزی پھیلائے، توڑ پھوڑ کرے، جلاؤ گھراؤ کرے. کسی کو یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ کفر کے فتوے بانٹے، وہ ڈیسائیڈ کرے کہ کون مسلمان ہے اور کون مسلمان نہیں ہے. کسی کو یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ مسجدوں، مدرسوں اور ممبر رسول کا غلط استعمال کرے یا جو دین نے کہا ہے اس کے الٹ چلے. آپ ہمارا جو مکہ مدینہ سعودی عرب میں ہے، ذرا دیکھ لیں وہاں کی مسجدیں، وہاں کی اذانیں، وہاں کا ممبر رسول، وہاں کے خطیب، وہاں کا اسلام، اور ہمارا کیا ہے، ہم کیا کرنے جا رہے ہیں اور ہم کس طرف جا رہے ہیں. اور کسی کو یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ جس کا جب جی چاہے اٹھے اپنے جائز یا ناجائز مطالبات کے لیے سڑکیں بند کر دے. اور بھٹو صاحب کو لگتا ہے کہ نئے نام سے بھی اب یہ پارٹی نہیں آ سکے گی جس طرح کئی پارٹیاں آ جاتی تھیں پاکستان میں؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ اس وقت اس موجودہ رجیم میں جس نام سے بھی آئیں گے، مجھے نہیں لگتا کہ ان کو آنے دیا جائے گا یا کچھ ہوگا. یہ ایسا نہیں لگتا. پارٹیوں پہ پابندیاں بھی لگی ہیں، پارٹیاں نئی نام سے بھی آئی ہیں اور پارٹیاں کام بھی کرتی رہی ہیں. لیکن بیسک چیز کیا ہے؟ میٹر نہیں کرتا کوئی پارٹی یا پارٹی کا نیم. بیسک چیز ہے انتہا پسندی. ٹھیک ہے، کسی بھی طرح کی وہ انتہا پسندی کو اس ملک سے روکنا ہے اور اس کو بلیک میلنگ بالکل ٹھیک کہ آپ ریاست کو بلیک میل کرنا شروع کر دیں. دوستو، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں یا ابھی تک وائس آف اسلام کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ اس چینل پر آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو بذریعہ نوٹیفیکیشن بآسانی مل سکے.